آج ذکر ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ حضور کے والد گرامی کا اسم مبارک عبداللہ ہے۔ کیا حسین چہرہ ہے، کیا خوبصورت نورانی پیشانی ہے، جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ آنکھیں بھرتی نہیں ہیں، کوئی سامنے سے دیکھتا ہے تو کوئی چھپ چھپ کے دیکھتا ہے۔ کیوں نہ حسن ہو کہ وہ نور تو جناب آدم علیہ السلام سے چلتا 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 جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے چلتا چلتا کئی صدیوں کا سفر کرتا ہوا وہ نور اب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جیسے حسن یوسف کی دھومیں تھیں اور صنف مخالف دیکھ کر حیران تھی، اور کثیر عورتوں کی خواہش تھی کہ ہماری نسبت جناب یوسف علیہ السلام سے ہو جائے، قریب قریب ایسا ہی معاملہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ جدھر سے گزرتے لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ کمال درجہ کے پیکرے شرم و حیا تھے، لوگ بے باک ہو کر دیکھ رہے ہوتے، لیکن جس عبداللہ کو دیکھ رہے ہیں اس کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی تھی، نگاہیں اٹھتی نہیں تھی۔ آپ نے کل سنا کہ حضرت عبداللہ کا فدیہ ادا کرنے کے لیے 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ ایک خاتون نے علم والی تھی، جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور چمکتا دیکھا، اس نے چاہا میری نسبت حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ عرب کے معاشرہ میں، آج کے دور میں ایسا خواتین نہیں کہتی ہیں، عرب کا معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ تھا، اس میں تو ایسا تصور نہ تھا، لیکن اس نے پیشکش کی، کہا عبداللہ آپ کے فدیہ میں 100 اونٹ ذبح ہوئے، میں 100 اونٹوں کا ہدیہ پیش کرتی ہوں، مجھے قبول کر لیجئے۔ آپ نگاہیں جھکا کر چل دیے۔ حضرت عبد المطلب آپ کے والد گرامی، آپ کو بھی سب سے زیادہ پیار حضرت عبداللہ ہی سے تھا۔ بیٹے کے لیے تلاش میں نکلے کہ جیسا میرا خوبصورت حسین بیٹا ہے ایسی ہی اس کے لیے بیوی بھی ہونی چاہیے۔ تلاش کرتے کرتے کہاں آئے؟ وہیں جہاں میرے آقا ہجرت کر کے آئے، یثرب یعنی مدینہ طیبہ۔ سیرت نگاروں نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے۔ حضرت عبد المطلب ایک بار یمن کے سفر پر روانہ تھے۔ راستے میں ایک عالم سے، راہب سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت بڑا قیافہ شناس تھا۔ ایک تو پامسٹری ہے نا، اس میں صرف ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا بیان کر دیا جاتا ہے۔ پامسٹری ایک باقاعدہ علم ہے۔ بس یہی ہے کہ آپ کو ماضی کی کوئی بات کوئی ہاتھ دے کر بتا دے تو ٹھیک ہے، اس پر آپ غور کر سکتے ہیں، لیکن مستقبل کی پیش گوئی پر اندھا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک علم ہے، اس میں صرف ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن قیافہ شناسی میں صرف ہاتھ نہیں دیکھے جاتے، پورا جسم دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ
کہتے ہیں نا ہم چہرہ پڑھ لیتے ہیں، فیس ریڈنگ میں ہم بڑے ماہر ہیں، تو جیسے چہرے سے آپ بہت کچھ جان لیتے ہیں انسان کے اندر کا. کوئی مسکرا رہا ہے تو آپ جان جائیں کہ خوش ہے، کسی کی پیشانی پہ بل پڑے تو آپ جان جائیں کہ کچھ متفکر ہے، پریشان ہے. تو جس طرح چہرے سے طبیعت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، ایسے ہی پورے جسم کی بناوٹ سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ چلتا ہے جو قیافہ شناس ہوتا ہے. اب جس سے حضرت عبد المطلب کی ملاقات ہوئی، جس عالم سے، وہ قیافہ شناس تھا. وہ دیکھ کر کہنے لگا، اے جوان، مجھے آپ میں بادشاہت اور نبوت نظر آ رہی ہے. آپ کے خاندان میں، آپ کی اولاد میں یا آپ کی نسل میں بادشاہت اور نبوت نظر آ رہی ہے، لیکن جہاں تک میری قیافہ شناسی ہے، میں یہ بھی جان سکتا ہوں کہ اس نبوت اور بادشاہی کا تعلق صرف تجھ سے نہیں ہے، بلکہ تیرے ساتھ ساتھ بنو زہرا سے بھی ہے. اب بنو زہرا حضور کا ننیال ہے. حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، میرے آقا کی والدہ ماجدہ، اتنی شانوں والی حضور کی مائی صاحبہ امی جان، میری ماں کی ماں، ان کی ماں، ہماری مائیں آپ کی عظمت پہ قربان. بڑی شان والی ہیں حضور کی والدہ. کسی بھول میں نہ رہیے گا، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ لوگ بڑی جسارت کر دیتے ہیں. بس دھیان سے رہیے گا، یہ حضور کی ماں ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، عشاء کا وقت تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، حد نگاہ تک صحابہ ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں. عرض کی آقا کس بات پر مغموم ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، آج تمہاری محبتیں دیکھ کر، میرے ساتھ تمہاری وابستگی اور غلامی دیکھ کر مجھے اپنی امی جان کی یاد آ گئی. کاش آج میری امی جان حیات ہوتی، وہ گھر پہ ہوتی، صحابہ تم پیچھے کھڑے ہوتے، نماز پڑھ رہے ہوتے، میں امامت کروا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، امی جان کو کوئی کام یاد آ جاتا، وہ کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں لکھا ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور نے کہا کاش میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا. وہ کہتی محمد، میں ان کی آواز سنتا، صحابہ نماز چھوڑ کر اماں جان کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. اس لیے میں تاکیداً عرض کروں گا، بڑے دھیان سے رہیے گا، بڑے ادب والا مقام ہے. حضور کی اماں جان کی بات ہو تو عظمت کے قصیدے گانا، یہ کہنا، واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ، واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ. سب فرشتوں کی جھکتی جبی ہے جہاں، سب فرشتوں کی جھکتی جبی ہے جہاں، وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ آمینہ، وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ آمینہ، واہ رتبہ تیرا سیدہ
آپ کے والد گرامی کی تعریف کروں، آپ کے خاندان کی اچھائیاں بیان کروں تو آپ مجھ سے خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ خوش ہوں گے نا؟ آج میرے آقا کی امی جان کی تعریف کریں، یقین کریں آقا خوش ہو جائیں گے۔ واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ، سارے نبیوں رسولوں کا سردار ہے، سارے نبیوں رسولوں کا سردار ہے، سارے نبیوں رسولوں کا سردار ہے، آپ کا لاڈلا سیدہ آمینہ، آپ کا لاڈلا سیدہ آمینہ، واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو زہرا سے ہیں۔ جناب عبد المطلب کو اس قیافہ شناس نے کہا تھا کہ آپ کے خاندان میں بادشاہت و نبوت آئے گی، لیکن اس کا تعلق بنی زہرا کے ساتھ بھی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بنی زہرا کی ایک خاتون حضرت حالہ سے شادی کی تھی۔ جب بیٹے عبداللہ کی شادی کی باری آئی تو پھر دل میں وہی قیافہ شناس کی بات تھی، تلاش کرتے کرتے پھر بنو زہرا کے پاس آ گئے، اسی خاندان کے پاس آئے کہ بیٹے کی شادی اسی خاندان میں ہو۔ حضرت سیدہ آمنہ کے والد حضرت وہب ہیں، ان کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت وہب نے دیکھا کہ عبد المطلب تو سردار ہیں مکہ شریف کے، بیٹا بھی حسن و جمال کا پیکر ہے اور بڑا ہی حسین ہے، بڑا ہی باحیا ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے۔ سیرت نگاروں نے ایک اور بات لکھی ہے کہ حضرت وہب کے پاس جب رشتہ لے کر آئے انہوں نے فوراً اقرار کر لیا۔ اس اقرار کے پیچھے ایک جناب عبداللہ کا جسم پر چمکتا نور مصطفیٰ تھا، خاندان تھا، قریش کا عظیم خاندان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی تھا۔ واقعہ یہ تھا، حضرت وہب یعنی سیدہ آمنہ کے والد گرامی یہ ایک بار جنگل کی طرف سے گزر رہے تھے، اتفاق سے حضرت عبداللہ وہاں شکار کر رہے تھے، شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ جب شکار کے لیے گئے ہوئے تو یہ دور سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ تقریباً 50-60 یہودیوں نے حضرت عبداللہ پر حملہ کر دیا۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ کو تاک رہے تھے، جیسے ہی آپ ان کے نرغے میں آئے انہوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت وہب بڑے پریشان ہوئے کہ ایک شریف نوجوان ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، یہ بلا وجہ کیوں اس پر حملہ کر رہے ہیں؟ آپ بچانے کے لیے بھاگے، آگے آئے، لیکن آپ اکیلے کر بھی کیا سکتے تھے؟ اتنے سارے لوگ تھے، ہاتھوں میں تلواریں تھیں ان کی۔ وہب کہتے ہیں جب میں آگے گیا میں کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، لیکن میں آگے بڑھا، یکا یک میں نے دیکھا ایک سمت سے سفید گھوڑوں پر نورانی چہروں والی ایک مخلوق ظاہر ہو گئی، یہودیوں پر حملہ کیا اور ان کو بھگا دیا۔ کہتے مجھے یہ تو اچھی طرح یقین ہے وہ جو بھی نورانی مخلوق تھی وہ انسان نہیں تھے، کوئی اللہ کی خاص مخلوق تھی۔ اب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ عبداللہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے، معمولی تھے بھی نہیں، نور مصطفیٰ کے امین تھے۔ حضور علیہ السلام کا نور نسل در نسل ان تک پہنچا تھا،
اور خاندان مصطفیٰ کو معمولی چیز نہیں ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فلاں لوگوں کو, کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام تو بڑی کمال کی شخصیت ہے, لیکن ان کا خاندان معیاری نہیں ہے. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, ان کا خاندان کو اتنا اچھا بڑا خاندان نہیں ہے, بس ایسا ہی ہے کہ کچرے کے ڈھیر پر ایک خوبصورت کھجور اگائی ہے, تو خاندان تو اتنا خاص نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا, جب اللہ تعالی نے قبیلے بنائے, مجھے قبیلوں میں سب سے بہتر قبیلے میں رکھا. جب لوگوں کو 2 گروہوں میں بانٹا تو مجھے بہتر گروہ میں رکھا. جب اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو تقسیم کیا, مجھے بہترین نسل میں رکھا. اور پھر حضور نے فرمایا, انا خیرہم نفسا وخیرہم بیتن, میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں. حضور کا گھرانہ, حضور کا خاندان معمولی خاندان نہیں ہے, سب سے بہتر خاندان میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خاندان ہے. حضرت وہب تک جب یہ بات پہنچی, انہوں نے رشتہ کو قبول کر لیا اور حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا. اب یہاں بنو زہرہ کی بھی بات سنتے جائیں. بنو زہرہ خاندان تو بڑا کمال کا خاندان تھا, شرافت اور پیکر کا مجموعہ تھا اس کا ہر فرد. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو خاندان ہے, حضرت عبداللہ سے ددیال اور سیدہ آمنہ سے ننیال, یہ دونوں خاندان قریش اور بنو زہرہ اوپر جا کر پھر ایک ہی جگہ کلاب کی اولاد ہیں. آگے جا کر پھر ایک ہی خاندان جاتا ہے اوپر جا کر. آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے خاندان میں ایک خاتون آئی, وہ کہنے لگی کہ میرے پاس لڑکیوں کو لاؤ, جو بھی خاندان کی لڑکیاں, میں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تمہیں بتاؤں گی. اب وہ کاہنہ تھی, ہر لڑکی سے مل کر اس کے بارے میں بتاتی کہ اس میں یہ خوبی ہے, اس کا مستقبل ایسا ہوگا. جب اس نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی ہے, یا پھر اس کے ہاں اولاد پیدا ہوگی جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے گی. یہ پہلے ہی باتیں گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, میں پاک رحموں اور پاک صلبوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں. میرے آبا میں سے کسی نے زنا نہیں کیا, سب نکاح کرنے والے تھے. یہ سرکار کریم علیہ السلام نے بتایا. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور حضرت آدم علیہ السلام تک اپنے تمام آبا کو جانتے ہیں, آبا کو بھی جانتے ہیں اور ان کے کردار کی عظمتوں سے بھی واقف ہیں. حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہو گئی, اور وہ نور مصطفیٰ جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک منتقل ہو گیا. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نور کے ظہور کا وقت قریب آنے لگا. ابھی سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت میں چند ماہ باقی تھے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کی ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے. واپسی پر علیل ہو گئے اور یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں ٹھہر گئے. علالت بڑھ گئی, قافلہ واپس آ گیا.
حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا کہ قافلہ تو بخیریت سے واپس آ گیا ہے، لیکن عبداللہ کی طبیعت درست نہیں، وہ علیل ہیں۔ جلدی سے بیٹے حارث کو مدینہ طیبہ روانہ کر دیا کہ میرے لخت جگر کو لے کر آئیں، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ بھائی کے پہنچنے سے پہلے ماں بھی قریب نہیں ہے، والد بھی قریب نہیں ہے، زوجہ بھی قریب نہیں ہے، اور بھائی بھی نہیں پہنچے کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت سے پہلے ہی والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ سیرت نگاروں نے یہاں پر بڑے کمال کے درد سے بھرے ہوئے مضمون باندھے ہیں کہ عجیب سما تھا، فرشتے کہہ رہے تھے، وہ کارکنان قدر فرشتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا تیرے حبیب کی ولادت سے پہلے ہی وہ یتیم ہو گئے، کون ان کی تربیت کرے گا، کون ان کے ساتھ شفقت فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کی تربیت کروں گا، میں ان کے ساتھ شفقت کروں گا، میں ان کے ساتھ محبت کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اگرچہ یتیم پیدا کیا، لیکن میرے آقا صرف یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے، یتیموں کو عزتیں عطا فرما دی میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ولادت عام الفیل کے سال میں ہوئی۔ اس دور میں کسی خاص واقعہ کی وجہ سے سال کا کوئی نام رکھ دیا جاتا تھا، کوئی خاص واقعہ ہوا تو اسی واقعہ کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے سال کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب پاکستان بنا تھا تو یہ اتنے سال کا تھا، میں اتنے سال کا تھا، اور جب پاکستان بنا تھا تو پھر فلاں پیدا ہوا تھا، جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو پھر فلاں پیدا ہوا تھا، اس طرح کی باتیں ہوتی۔ تو عربوں میں کچھ اس طرح کا مزاج تھا، وہ سال کا نام کسی خاص واقعہ کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ عام الفیل، یہ سال، عام کا مطلب ہے سال اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ واقعہ یوں ہے، ابرہہ جو یمن کا بادشاہ یا بادشاہ کا مصاحب تھا، اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کا پروگرام بنایا، منصوبہ بنایا۔ ہاتھیوں کا لشکر ہے، آپ نے اینیمیٹڈ موویز دیکھی ہوں گی یا تصوراتی فلمیں جس میں سورۃ الفیل کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینکڑوں ہاتھی ہیں اور اوپر سے ابابیلوں کا جھنڈ آتا ہے اور پتھر گرائے جاتے ہیں، ہاتھی گر جاتے ہیں۔ تو وہ سینکڑوں ہاتھی نہیں تھے، 12 یا 13 ہاتھی تھے، لیکن تھے بہرحال ہاتھی۔ ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا ابرہہ، اور مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ابھی اس کا لشکر ہے، اس کے سپاہی آتے ہیں، لوگوں کے اونٹ بکریاں ریوڑ ہانک کر لے جاتے ہیں۔ ابرہہ پیغام بھیجتا ہے کہ مکہ کے سردار کو میرے پاس لایا جائے۔ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے جو ابرہہ کے قبضہ میں جا چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب جب ابرہہ کے سامنے آئے تو آپ کے چہرے کا جلال اور نورانیت دیکھ کر وہ گھبرا کر اپنے تخت سے اٹھ گیا، تخت چھوڑا اور آ کر نیچے زمین پر کارپٹ بچھا ہوا تھا، قالین بچھا تھا، وہاں پر بیٹھ گیا، اور حضرت عبد المطلب کو بھی اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ان کے چہرے کی وجاہت سے بڑا انسپائر ہوا، بڑا متاثر ہوا۔ اب وہ عربی جانتا نہیں تھا، مترجم سے کہنے لگا ان سے پوچھو کس کام کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب سے پوچھا جناب کس کام کے لیے آئے ہیں آپ نے کہا میرے 200 اونٹ ہیں آپ کے قبضہ میں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ بات ہے کعبہ شریف پر حملہ کی، کعبہ کو مسمار کرنے کی، اور حضرت عبد المطلب کعبہ کی بات ہی نہیں کرتے، کہتے میرے 200 اونٹ ہیں وہ میرے حوالے کر دیں۔ اس نے مترجم سے کہا ان سے کہیے کہ جب آپ آئے تھے تو میں آپ سے بڑا متاثر ہوا تھا، آپ کی شخصیت دیکھ کر بڑا متاثر ہوا تھا کہ آپ بڑے کمال والے ہیں، بڑے روب والے ہیں، اور آپ سردار ہیں مکہ کے۔ میرا خیال تھا آپ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی ہمارے شہر پر حملہ نہ کیا جائے، ہمارے حرم کو توڑا نہ جائے، ہمارے کعبے کو گرایا نہ جائے، ہمارے آبا کی نشانی ہے۔ آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، آپ کو بس اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ سے جتنا متاثر ہوا تھا اب میں آپ سے بالکل متاثر نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے 200 اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا بھی کوئی مالک ہے۔
ہمارا کعبہ لاوارث نہیں ہے، اس کا مالک ہے اور اس کا مالک تجھے دیکھ لے گا، میرے اونٹ میرے حوالے کرو۔ اس نے اونٹ دے دیا اور کہنے لگا کعبے کو مجھ سے اب کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تو جانے اور کعبے کا مالک جانے۔ واپس آئے مکہ معظمہ میں اور مکہ والوں کو کہا، شہر والوں کو کہا کہ شہر چھوڑو اور غاروں میں چلے جاؤ، ان کو آنے دو، وہ جب آئیں گے تو میرا رب خود ان سے انتقام لے لے گا، خود ان کو دیکھ لے گا۔ پھر آپ نے وہ واقعہ سنا، ابرہہ کا لشکر آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ اب اس کے 13 ہاتھی تھے، ان میں سے ایک ہاتھی اس کے کان میں کسی نے کہہ دیا آگے نہ جانا، آگے حرم ہے، وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب اس ہاتھی کو سارے مار رہے ہیں، وہ اٹھ ہی نہیں رہا، مار مار کر اس کو زخمی کر دیا، وہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ اس کو یمن کی طرف دوڑایا تو وہ بھاگنے لگ گیا، شام کی طرف چلایا تو بھاگنے لگ گیا، اس کا رخ حرم کی طرف کیا تو پھر بیٹھ گیا۔ اب بس وہ ایک ہاتھی بچا تھا، باقی سارے ہاتھی ہلاک ہو گئے۔ اس ابرہہ کو لے کر وہاں سے جب نکلے تو اس کا سارا جسم بدبودار ہو رہا تھا، پیپ پڑ گئی سارے جسم میں اور جسم کی بوٹیاں نیچے گرنے لگ گئیں، یہاں تک کہ کچھ دور جا کر یہ چوزے کی طرح سوکھا سا رہ گیا اور پھر سینہ چاک ہوا، دل پھٹ کر باہر آ گیا اور کعبے پر حملہ کرنے والے کا یہ انجام ہوا۔ تو یہ وہ سال تھا، اس مناسبت سے اس سال کو عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے۔ عام الفیل کے واقعہ کے 50 یا 55 دن کے بعد وہ حسین دن آیا، وہ سہانی گھڑی آئی جس گھڑی پر آج تک عشاقان مصطفیٰ قربان ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا جان، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک تو اس سال کو عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے حضور کی ولادت عام الفیل کے سال میں ہوئی، عام الفیل میں ہوئی۔ ایک اور بھی نام ہے اس سال کا، اس سال کا ایک اور بھی نام ہے سنۃ الفتح والابتہاج، خوشیوں چاؤں برکتوں والا سال۔ جس سال میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رحم سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ میں تشریف لائے، اس سے پہلے عرب میں قحط پڑا ہوا تھا، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف قحط تھا، لیکن نور مصطفیٰ جیسے ہی جس میں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ میں آیا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی، جانور اتنے صحت مند ہو گئے کہ ان کا دودھ اتنا زیادہ ہونے لگا کہ ایک گھر کی کفالت کے بعد بھی دودھ بچنا شروع ہو گیا۔ تو یہ سال خوشیوں اور چاؤں کا سال تھا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت شریف کے، میلاد شریف کے واقعات اور کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت اور بچپن کے واقعات انشاءاللہ کل ہوں گے۔